الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن وأدبهن كن له سترا من النار يوم القيامة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کو پوری انسانیت کے لیے طریقہ زندگی اور دین بنا کر حضور کے سپرد فرمایا، اور آپ کی یہ ذمہ داری تھی کہ آپ اس دین کو لوگوں تک پہنچا بھی دیں اور اس کے نظام کو غالب بھی کر دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مختصر وقت میں اس دین کو لوگوں تک پہنچایا بھی اور ان سے گواہی بھی لی، اور لوگوں نے گواہی دی کہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے، اور ساتھ آپ نے اس دین کو غالب کر کے ایک نظام کی صورت میں اپنی امت کے سپرد کیا۔ یہ مغلوب نہیں تھا، جب آپ دنیا سے گئے تو دین غالب تھا، دین باقاعدہ ایک ریاست کی صورت میں موجود تھا، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جد و جہد جو 23 سالوں پر مشتمل ہے، 13 سال مکی اور 10 سال مدنی زندگی، اس کے دوران میں آپ نے وہ اخلاق عالیہ ترتیب دیے اور وہ نظام اور اس نظام کے خد و خال لوگوں کے سامنے پیش کیے کہ جو محض تصورات و نظریات کی دنیا میں نہیں بلکہ عمل کی دنیا کے اندر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے زمین پر چلتا پھرتا نمونہ تھا۔ اس معاشرے کا ایک بہت اہم مسئلہ اور جو آج بھی ہے اور جو ہمیشہ انسانیت کے درمیان رہا ہے، وہ خواتین کے حقوق سے متعلق بحث ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک خواتین کے حقوق جو ہیں وہ مردوں کے برابر ہیں، اور ہر لحاظ سے اور ہر طرح وہ ان کو مردوں کے برابر کھڑا کرنا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اسی میں خاتون کی عزت اور اس کے لیے مساوات ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک خاتون کا کوئی حق ہی نہیں ہے، اور بعض مذاہب کے اندر خاتون تو ہے ہی ملیچ اور ناپاک چیز۔ یہ ساری مختلف انتہائیں ہیں، اور ان انتہا پسندیوں کے درمیان توازن کا اور انسانی تخلیق کے عین مطابق جو راستہ ہے وہ اسلام کا راستہ ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو بالکل متعین کیا ہے، واضح کیا ہے، روشن انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ جس معاشرے میں آپ مبعوث ہوئے اس معاشرے میں بیٹیوں کو آر سمجھا جاتا تھا، انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کی جو ایک بڑی بری روایت تھی، اس کے بارے میں مختلف واقعات بیان کیے گئے ہیں جو بعد میں ان لوگوں نے جو اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے اور اپنی جاہلیت کی زندگی کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کیے۔ ایک واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے پیش کیا کہ اس کے ہاں جب بیٹی کی پیدائش ہوئی تو اس وقت وہ گھر پر نہیں تھا۔ جب وہ آیا تو اس کی بیوی نے بتایا کہ ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا، حالانکہ اس نے یہ غلط بیانی کی۔ اس نے اپنی بہن کا بیٹا جو انہی دنوں میں پیدا ہوا تھا وہ اس سے لے لیا اور اپنی بیٹی اس کو دے دی۔ یہ شخص کہتا ہے کہ جب بیٹی ذرا بڑی ہوئی اور مجھے میری بیوی نے بتایا کہ یہ دراصل ہماری بیٹی تو میری بہن کے پاس ہے اور وہ ہمارے گھر میں آ گئی اور میرے ساتھ مانوس ہو گئی، تو بھی میں نے یہ سوچا کہ اس بیٹی کو زندہ نہیں رکھنا ہے، یہ آر ہے اور کل کو کسی کے نکاح میں جائے گی، اگر کوئی جنگ ہو جائے گی تو کوئی دشمن ہمارے اوپر غالب آ جائے گا تو اس کے ہاتھ چڑھ جائے گی، میں اس کو قتل کر دوں یا میں اس کو زندہ درگور کر دوں۔ میرے ساتھ مانوس ہو گئی تھی، میں اسے لے کر چلا اور میں نے جنگل میں جا کر ایک گڑھا کھودا، اور میں جب گڑھا کھود رہا تھا تو میرے سر کے بالوں میں مٹی پڑتی تھی تو وہ بھاگ کر آتی تھی اور کہتی میرے بابا کے سر میں مٹی پڑ گئی، اور میرے بالوں کو صاف کرنے لگتی تھی۔ لیکن میں جب گڑھا تیار کر چکا میں نے اس کو اس کے اندر پھینکا، اور وہ چھوٹی سی بچی مجھے دیکھ رہی تھی کہ میں اس پر مٹی ڈال رہا ہوں، تو اس کی آواز مجھے آخری جو آئی وہ یہی آئی ہے، بابا آپ کیا کر رہے ہیں، بابا آپ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن میں نے اس کے اوپر مٹی ڈال دی اور گڑھا جو ہے اس کو بند کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے کہا کہ کیا میری بھی معافی ہو سکتی ہے؟ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی تھی اور آپ بہت روئے تھے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جرم اگرچہ بہت بڑا ہے لیکن جب کوئی آدمی اسلام قبول کر لیتا ہے تو صاحب کا تمام جرم جو ہے معاف ہو جاتے ہیں، تم اللہ سے توبہ کرو اور اللہ سے معافی مانگو۔
یہ وہ معاشرہ تھا جس معاشرے میں صورتحال ایسی تھی۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو اللہ کی رحمت قرار دیا، اور بیٹے جو ہیں یہ فرمایا یہ تو دنیا کی زینت کے لیے لوگ طلب کرتے ہیں اور دنیا کے کمال جو ہے اس کو مانگتے ہیں، بیٹیاں تو اللہ کی رحمت حقیقی طور پر وہ بیٹیاں ہی ہیں۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، لوگوں نے بنا رکھی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کے ہاں فرمایا کہ کسی شخص کو اللہ رب العالمین نے بیٹیوں یا بہنوں کی آزمائش میں ڈالا، یعنی ان کی تربیت کرنے کا اور ان کو پالنے پوسنے کا اور آگے ان کے گھروں میں بھیجنے کا ذمہ داری اس کو سونپی، اور اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، پھر ان کو ان کے گھروں میں بھیج دیا، تو فرمایا کہ یہ بیٹیاں یا یہ بہنیں قیامت کے دن اس کے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں دوزخ کی آگ سے نجات کا ذریعہ ہوں گی۔ وہ دوزخ کی آگ میں نہیں جائے گا اپنی ان بہنوں اور ان بیٹیوں کی اچھی تربیت کی وجہ سے۔ ساتھ ہی فرمایا کہ اگر کسی کے ہاں 2 بیٹیاں ہوں، پہلے آپ نے فرمایا اگر 4 بیٹیاں ہوں کسی کے ہاں اور اچھی ان کی تربیت کرے تو قیامت کے دن میں اور وہ یوں ہوں گے، اور آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو یوں ملایا، آپ نے فرمایا جس طرح میری یہ 2 انگلیاں ہیں اس طرح قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر 3 ہوں، فرمایا 3 ہوں تب بھی۔ ایک اور صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ 2 ہوں، آپ نے فرمایا 2 ہوں تب بھی۔ اور راوی حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پوچھتا یا رسول اللہ 1 ہو تو آپ جواب میں ضرور کہتے کہ 1 ہو تب بھی۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، کہ اللہ رب العالمین نے ان کی بات کو سن لیا اور اس بات کا جواب دیا۔ اللہ نے ان کی خواہش اور تمنا دیکھی سنی اور اس کے بعد اس کا جواب دیا۔ اور کیا جواب دیا؟ رب نے فرمایا لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثیٰ، تم میں سے کسی کا عمل میں ضائع نہیں کروں گا، خواہ مرد نے اچھا عمل کیا ہو یا عورت نے اچھا عمل کیا ہو۔ بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک دوسرے میں سے ہو، یعنی دونوں مرد اور عورت جو ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کا تکملہ ہیں، یہ دونوں جو ہیں ان دونوں میں سے کسی ایک کے بغیر دوسرے کی زندگی نامکمل ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازمی اور ایک دوسرے کے لیے زندگی گزارنے کا اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کردہ جو طریقہ ہے اس کے مطابق لازمی حصہ ہے۔ اور فرمایا کہ تم میں سے جن لوگوں نے ایمان کے ساتھ نیک اعمال کیے، پھر اللہ کے راستے میں ہجرت کی، پھر اللہ کی راہ میں انہوں نے قتال کیا، پھر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور اللہ کے دشمنوں کے گلے بھی کاٹے، اللہ ان میں سے کسی کا کوئی اجر اور کوئی ثواب ضائع نہیں کرے گا، ان کا پورا اجر ان کو دے گا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے پورا اجر ملتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرح کوئی دوسرا اجر دینے والا نہیں ہے، بہترین اجر اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ قرآن مجید میں جب تذکرہ آتا ہے جہاد کا، درجات کا اور اللہ رب العالمین کے انعامات کا، تو مردوں کا ذکر ہوتا ہے، خواتین کا نہیں ہوتا، حالانکہ خواتین نے مردوں سے کم قربانیاں نہیں دیں بلکہ بعض حالات میں زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ تو آپ پر یہ آیت اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، یہ اہل ایمان مرد ہوں یا عورتیں جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، جنہوں نے ایمان کے بعد ہجرت کی، جہاد کیا، میرے راستے میں نکلے، جنہیں میرے راستے میں اذیتیں پہنچائی گئیں، تو میں ان کا اجر پورے کا پورا ان کو دوں گا۔ گویا کہ خواتین کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ جو صیغہ استعمال ہوتا ہے وہ مذکر کا صیغہ ہے، فَالَّذِينَ آمَنُوا فَالَّذِينَ هَاجَرُوا فَالَّذِينَ جَاهَدُوا، تو انہوں نے اس پر یہ سوال کیا اور اس کا جواب آیا۔ اب دیکھیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابیہ ہیں کہ جن کی زندگی اور جن کی ہجرت کا سفر یادگار ہے۔ ان کے میاں ام سلمہ کے میاں جو تھے ابو سلمہ، یہ بھی اولین صحابہ میں سے تھے۔ ہجرت کا وقت جب آیا تو وہ اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو لے کر نکلے، ان کی بیوی اونٹ پر سوار تھی اور ان کا بیٹا بیوی کی گود میں تھا۔ جب مکہ سے باہر نکلے تو ام سلمہ کے خاندان والے آ گئے اور انہوں نے آ کر اونٹ روک لیا اور کہا تم جہاں جانا چاہتے ہو ابو سلمہ چلے جاؤ، ہم اپنی بیٹی کو نہیں جانے دیں گے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں کہتی رہی میں اپنے خامند کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، جدھر بھی جائے گا میں اس کے ساتھ جاؤں گی، لیکن وہ نہیں مانے، زبردستی مجھے اونٹ سے اتارا
اور اپنے ساتھ لے گئے۔ جب وہ مجھے اونٹ سے اتار کر اپنے ساتھ لے جا رہے تھے تو ابو سلمہ کے گھر والے آ گئے، ان کے خاندان والے آ گئے، اور انہوں نے آ کر میرا بیٹا سلمہ مجھ سے چھین لیا اور کہا کہ یہ بچہ تو ہمارے خاندان کا ہے، ہم اسے نہیں جانے دیں گے۔ میں الگ اور میرا بیٹا الگ۔ اسی مکے میں میرا بیٹا روتا رہتا تھا اپنے ددیال میں، اور مجھ سے اس کی ملاقات نہیں ہو سکتی تھی، میں اپنے میکے میں تھی۔ اور ابو سلمہ نے ہم سے یہ کہا اس وقت کہ ام سلمہ میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور میں تو ہجرت کے لیے جا رہا ہوں، میرا راستہ تو کھلا ہے، میں جاتا ہوں، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ راستہ کھول دے گا۔ کہتی ہیں ایک سال ایسا گزرا کہ جس مقام پر ہمارے درمیان جدائی ہوئی تھی میں وہاں پر آتی شام کے وقت اور صبح کے وقت، اور وہاں بیٹھتی اور روتی۔ سال اس طرح سے گزر گیا۔ آخر ایک بزرگ نے میرے سسرال والوں کو یہ کہا کہ چھوٹا سا بچہ جو ہر وقت روتا رہتا ہے، تم کیوں اس پر ظلم ڈھاتے ہو؟ اسے اس کی ماں کے سپرد کرو، اس کی ماں سے اس کو ملاؤ۔ چنانچہ میرا بیٹا سلمہ مجھے دیا گیا اور وہ مجھ سے لپٹ گیا۔ پھر اس کے بعد میرے بھائی بندو نے بھی یہ کہا، آپس میں مشورہ کیا، اور کسی نے انہیں کہا کہ تم نے اس اپنی بہن کو، بیٹی کو کیوں روک رکھا ہے، اسے اس کے خاوند کے پاس جانے دو۔ چنانچہ انہوں نے مجھے کہا کہ تم جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، اور مجھے ایک بہت ہی کمزور سا اونٹ دے دیا اور کہا ہم تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اتنا لمبا سفر، عرب کا وہ معاشرہ، اور ایک خاتون اور اس کا چھوٹا سا بچہ، کیسے جائیں گے؟ لیکن اللہ پر توکل کر کے وہ نکل کھڑے ہوئے۔ کہتی ہیں راستے میں مجھے جب ڈر محسوس ہوا تو میرے ذہن میں اللہ رب العالمین نے ڈالا قرآن مجید کے اندر جو فرمایا ہے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، آپ کہیے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اور قرآن مجید میں جو اللہ نے فرمایا ہے کہ کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو مجھے حوصلہ ملا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور میرے لیے کافی ہے۔ ہم چل پڑے۔ راستے میں ایک مقام پر اسلام کا ایک بڑا دشمن ہمیں نظر آیا جس کا نام عثمان بن ابی طلحہ تھا، اور میں نے جب اسے دیکھا کہ درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے تو مجھے ذرا خطرہ محسوس ہوا، لیکن پھر میرے دل میں آیا أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ۔ وہ شخص اٹھا، ہماری طرف بڑھا، اور اس نے آ کر ہمارے قریب آ کر یہ کہا کہ ام سلمہ تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا میں اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے جا رہی ہوں۔ تو اس نے کہا کیا تم اکیلی نکل کھڑی ہو، تمہارے بھائی بند تمہارے ساتھ نہیں آئے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، میرا وہاں مکہ میں کون تھا جو میرے ساتھ آتا؟ تو وہ کہتی ہیں کہ اس نے ٹھنڈی آہ بھری، حالانکہ وہ اسلام دشمن تھا، ہاں حضور کا بڑے دشمنوں میں سے تھا۔ پھر اس نے کہا ام سلمہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ چنانچہ وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کے چل پڑا، اور جب ہم مدینہ کے قریب پہنچے تو اس نے کہا کہ ام سلمہ تمہارا خاوند یہیں پر کہیں ہوگا، میں تو چونکہ اندر جا نہیں سکتا اس لیے تم چلی جاؤ اور پتہ پوچھ کے وہاں پہنچ جانا۔ اور وہ چلا گیا۔ جب میں ابو سلمہ سے ملی اور میں نے یہ واقعہ بیان کیا تو انہیں یقین نہ آیا کہ وہ شخص بھی میرے ساتھ اتنا حسن سلوک کر سکتا ہے، لیکن جب میں نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ پھر اس کو اللہ رب العالمین اسلام کی ہدایت عطا فرمائے گا۔ اور واقعتاً ایسا ہی ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ شخص جو ہے وہ مسلمان ہوا اور وہاں حضور کے پاس پہنچا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ تو ایک مثال ہے اور ایک اس آیت کی شان نزول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورتیں جو ہیں ان کے بارے میں تم سے باز پرس ہوگی، اور تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ بیٹیاں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں، اور آپ نے بہنوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت قرار دیا۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں جہاں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، بچیوں کی عزت افزائی کی۔ پھر اسلام نے خاتون کو وراثت میں حصہ دیا۔ اس سے پہلے دنیا کے کسی معاشرے میں، دنیا کے کسی قانون میں عورت کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے اس کو حصہ دیا۔ ساتھ ہی اسلام نے یہ بھی قرار دیا کہ عورت کی معاشی ذمہ داری نہیں ہے کوئی، اگر وہ ماں ہے تو اس کے بیٹے کے اوپر ذمہ داری ہے اس کی کفالت کی، اگر وہ بیوی ہے تو خاوند پر ذمہ داری ہے، اگر بہن اور بیٹی ہے تو بھائی اور والد پر ذمہ داری ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو حصہ دیا وراثت میں۔ اور اس کا جو آدھا حصہ ہے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں مغربی افکار سے متاثر ہو کر کہ اس کو پورا حصہ ملنا چاہیے، مرد کے برابر ملنا چاہیے۔ دراصل یہ عورت کے خلاف سازش ہے کہ وہی اسی طرح سے عورت کو جس طرح یورپ میں انہوں نے بالکل بیل کی طرح سے جوت میں لگا دیا ہے،
اور اس کے گلے میں بھی جوا ڈال دیا ہے، اور جس طرح بیلوں کی جوڑی حل کھینچتی ہے اسی طرح وہاں عورت جو ہے وہ معاشی حل کھینچ رہی ہے۔ عورت کو جو مظلوم ہے مغرب نے کچھ دیا نہیں بلکہ اس کی عزت کو بھی لوٹا، اس کے وقار اور اس کی نسوانیت کو تباہ و برباد کیا اور اسے شمع محفل بنا کر بازار کے اندر کھڑا کر دیا۔ اسلام نے عورت کو اس کے بنیادی حقوق دیے ہیں، اس کو عزت دی ہے، اس کو وقار دیا ہے، اور ہر حیثیت میں اس کو تحفظ دیا ہے، اس کے تحفظ کی ضمانت دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بیویاں جو ہیں، آخری وقت میں بھی آپ نے فرمایا ان کے بارے میں تم سے باز پرس ہوگی، ان سے حسن سلوک کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طرز عمل یہ تھا کہ گھر میں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ گھر کے کام کاج میں مدد بھی فرمایا کرتے تھے۔ کوئی گھر کا کام کاج کرنا ہوتا تھا تو آپ اس میں فارغ ہوتے تو ہاتھ بٹاتے تھے۔ اور الرجال قوامون علی النساء جو فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجے کی فضیلت دی گئی ہے، انہیں قوام بنایا گیا ہے، تو اس لیے بنایا گیا ہے کہ مرد اپنی تخلیق کے لحاظ سے، اپنی ذات کے لحاظ سے وہ تمام کام کر سکتا ہے جو بیرونی دنیا میں کرنے کے کام ہیں۔ خاتون یہ کام نہیں کر سکتی، خاتون گھر کی ملکہ ہے، خاتون گھر کے اندر تمام امور کی ذمہ دار اور نگران ہے، اور مرد باہر کی تمام ذمہ داریوں کا مکلف ہے۔ خاتون انتہائی ضروری کام کے لیے گھر سے جا سکتی ہے، وہ گھر کے اندر مقید نہیں ہے، لیکن شمع محفل بننے کا تصور جو ہے یہ اسلام میں نہیں ہے، اور شمع محفل بننے کا تصور جن معاشروں نے عورت کو دیا ان معاشروں کے اندر عورت آج دکھی ہے، مظلوم ہے۔ وہ اسی طرح جاہلیت کی جس طرح عورت مظلوم تھی اسی طرح یہ بھی مظلوم ہے اور رو رہی ہے، لیکن ہمارے ہاں اب بھی بعض لوگ اس نعرے سے متاثر ہوتے ہیں اور مرعوب ہوتے ہیں کہ جی عورتوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے ہیں، ان کو ان کے حقوق ملنے چاہیے۔ جہاں ان کے حقوق نہیں مل رہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیے ہیں وہ انہیں دلوانے چاہیے، لیکن اس سے زائد کا مطالبہ کرنا یہ حقیقت میں فطرت کے خلاف لڑائی ہے، اور فطرت سے لڑ کر کبھی کوئی کامیاب اور سرخرو نہیں ہوا۔ عورت کو اسلام نے بہت کچھ دیا ہے، عورت کا فخر اور عورت کی مباحات اگر ہو سکتی ہے تو وہ اسلامی اقدار ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں مغرب کے سامنے بھی اگر آپ اپنے اس نظام کو ٹھیک انداز میں تشریح کے ساتھ پیش کریں تو مغرب کے اندر بھی اس کے لیے بڑی اٹریکشن موجود ہے۔ آج کا دور ڈائیلاگ کا اور مذاکرے کا اور مکالمے کا دور ہے، اور اس دور میں اہل علم کی اور میڈیا کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پوری دنیا تک اپنا اصل پیغام پہنچائے، لیکن میڈیا اگر راستہ کھو جائے، میڈیا اگر بھٹک جائے اور وہ غیروں کا اعلی کار بن جائے تو سچی بات یہ ہے کہ پھر میڈیا سب سے بڑا زہر ہے، اور اس میڈیا کو اس زہر سے پاک کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں۔ اس کا پیغام عام کرنے کی ضرورت ہے۔ میڈیا بڑی قوت ہے، میڈیا بہت مؤثر ذریعہ ہے، اس کو صحیح معنوں میں اسلام کی نمائندگی کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔